منقول ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تم وہاں جا کر اس کو غسل و کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور مٹی میں اس کو دفن کر دو کہ وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کو ایک بیابان میں فوت شدہ پایا، اس کے پاس کوئی نہ تھا اور نہ ہی دنیا میں اس کی کوئی ملکیت میں کوئی چیز تھی۔ لوگ اس کی برائی بیان کرتے اور ہر قسم کے گناہ کا مرتکب قرار دیتے کہ یہ بھی گناہ کرتا تھا، یہ بھی گناہ کرتا تھا، یہ بھی گناہ کرتا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا۔ پھر عرض کی یا رب، میں نے اس کے متعلق تیرے حکم جیسا تیرا حکم تھا میں نے ویسا کیا، مگر لوگ اس کی برائی بیان کر رہے مولا، ہر قسم کے گویا کہ اس نے گناہ کیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا موسیٰ میرے بندے سچ کہتے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ وہ کچھ جانتا ہوں جو وہ نہیں جانتے۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے میری بارگاہ میں 5 جملوں کے ذریعے 5 باتوں کے ذریعے میری بارگاہ میں اس نے دعا کی، جس کے سبب میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے ہی بتا کہ وہ کون سی دعا تھی جو اس نے تیری بارگاہ میں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ اس نے میری بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں کو پسند نہیں کرتا جبکہ میں خود فاسق ہوں۔ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری جنت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہ کر پا۔ یا اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے پناہ نہ مانگتا۔ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر مجھ پر رحم کون فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، اور کیا میرے کرم کے یہ لائق تھا کہ میں اسے ناکام و نامراد لوٹا دیتا؟ جب اس نے یہ جملوں کے ذریعے میری بارگاہ میں دعا کی تو میں نے اسے درگزر کیا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔